یہ پاکستان کی عزت کا سوال تھا، سکیننگ نہیں ہو سکتی تھی، مگر امریکی خرچے پہ وہاں جا کے بات کرنا ضروری تھا۔ یہ تھے سینیٹر عباس آفریدی جو ہم سے بات کر رہے تھے اپنے دورے کے بارے میں۔ ایم این اے کامران صاحب، آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کو امریکی خرچے پہ وہاں جانا چاہیے تھا؟ اور پھر جیسا سینیٹر عباس صاحب نے کہا کہ امریکی حکومت کو ہم نے بتایا کہ وہ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ قبائلی عوام تک نہیں پہنچ رہا، یہ کس حد تک جسٹیفائڈ تھا؟ دیکھیں جی، بالکل ہم امریکہ نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اور ہم نے یہ دورہ ادھورا بھی اس لیے چھوڑا کہ گھر آئے مہمان کو اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا جس طرح انہوں نے ہمیں ٹریٹ کیا۔ جہاں تک بات ہے اپنے حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنے کا، تو ہم کبھی جو ہے باہر ملک میں جا کر اپنے ملک کے پالیسیوں پر تنقید نہیں کرتے، اور نہ ہی دیکھیں جی سینیٹر صاحب نے جو سینیٹر صاحب نے جو ایک بات کی ہے جی، یہ بالکل درست ہے۔ یہ ہمارا شکوہ اور شکایت ہے کہ یہاں پہ جو پیسہ امریکن خرچ کر رہا ہے این جی اوز کے تھرو، ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ تھرو گورنمنٹ ہونا چاہیے۔ پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ جب جا رہے تھے تو فارن آفس والوں نے آپ کو کنٹیکٹ کیا یا نہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کی آپ سمجھے کہ ان کی پالیسیوں کی ناکامی ہے کہ آپ کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، فارن آفس کو اس میں انوالو نہیں کیا جاتا ہے۔ میں بالکل یہ بات اس کی سوال وہی ہے کامران صاحب کہ کیا امریکی خرچے پر جانا ضروری تھا؟ دیکھیں جی، ہمیں بلایا تھا انہوں نے، اور اس حوالے سے بلایا تھا کہ انہوں نے جو پالیسیاں اپنائی ہوئی ہیں فاٹا کے حوالے سے، آئے روز وہاں پہ ڈرون ہو رہے ہیں، وہ پیسہ لگا رہے ہیں، پیسہ صحیح نہیں لگ رہا ہے، غلط ہاتھوں میں جا رہا ہے، لوگوں کے جیبوں میں جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو آئے روز جو ہے وہ پاکستان پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، ہماری ایجنسیوں کو وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو، ہمارے لیڈرشپس کو وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تو بالکل اگر انہوں نے ہمیں بلایا تھا اس بات کے لیے کہ آپ آئیں اور اس حوالے سے ہم سے بات کریں، جو آپ کے سفیر، آپ کی حکومت منتخب نمائندے نہیں کر سکتے تھے، اتنا بڑا فارن آفس نہیں کر سکتا تھا جو آپ نے جا کے کرنی تھی؟ دیکھیں جی، وہ بات یہ ہے کہ فاٹا جو ہے وہ آج فرنٹ لائن ریجن ہے وار اگینسٹ ٹیرر میں، تو شاید انہوں نے وہاں کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی زبانی یہ بات سننی تھی کہ واقعی یہ جو بات ہمیں کہی جا رہی ہے اس میں کہاں تک سچائی ہے، کہاں تک درست ہے۔ ہم نے ہو بہو وہی بات جو ہے وہاں پہ کی ہے جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ علاقہ جو ہے یہ پہلے استعمال کیا، انہیں امریکن بات نہیں کی، نہیں ہم نے کوئی مختلف بات نہیں کی، البتہ ہم نے امریکن پالیسی پر ہم نے تنقید وہاں پر ضرور کی ہے کہ جو پالیسی انہوں نے فاٹا کے حوالے سے اپنائی ہوئی ہے یہ پالیسی غلط ہے، اور اس پالیسی کے حوالے سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ جی ڈاکٹر نعمان صاحب، آپ نے سنا کہ ہمارے سینیٹر عباس صاحب نے بھی امریکیوں سے بات کی اور کہا کہ پیسہ عوام تک نہیں پہنچ رہا بلکہ غیر ملکی این جی اوز کے جو سماجی تنظیمیں ہیں ان کو دیا جا رہا ہے، اور یہ پیسہ بقول ان کے حکومت کو دینا چاہیے، اور یہ بات انہوں نے اپنے دورے کے دوران کی۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا امریکی خرچے کے اوپر اس طرح کے دورے سے کسی بھی دوسرے ملک کے منتخب نمائندوں کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے یا مضبوط؟ جو آپ کے سوال کا پہلا پارٹ ہے کہ جو امریکن ایڈ آ رہی ہے اس میں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ایڈ جس طرح سے آ رہی تھی، جس سے ڈسبرس ہو رہی تھی، اس میں امریکنس کو فیتھ نہیں تھا، اور جو کئی لوگر میں مین پروویژن یہی ہیں کہ اس پہ زیادہ اسٹرکٹ کنٹرول ہوں، چیک ہوں۔ جو ان کا پوائنٹ ہے منی این جی اوز میں جانے کا، وہ چونکہ مجھے اس ریجن میں اتنا آئیڈیا نہیں کہ این جی اوز کس طرح کام کر رہی ہیں، لیکن جو میں نے سنا ہے جو این جی اوز وہاں پہ آلریڈی بزی ہیں، وہ کام آئی ڈونٹ نو پیسہ کتنا وہ خرچ کر رہی ہیں، کہاں کر رہی ہیں، لیکن وہ کام کچھ کر رہی ہیں۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ سیکنڈ پارٹ کا جواب جو ہے، جو کہ میں ان سے اتفاق اس سینس میں کروں گا کہ اگر ان کو ایک موقع مل رہا ہے امریکن کے انویٹیشن پر اور ان کے اسپانسر وزٹ پہ وہاں جا کے اپنا موقع پیش کرنے کا، تو میرے خیال میں یہ اچھا ہوتا کہ اگر یہ وزٹ ان کا پورا ہو جاتا اور ان کا جیسے کہ وہ وزٹ جسٹیفائی ہو جاتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسکیننگ والا جو واقعہ اس کو نظر انداز کرنا چاہیے تھا انہیں؟ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا، وہ رینڈم چیکس تھے، وہ میں نے پہلے ہی بتایا وہ منسٹرز کے بھی ہو چکے ہیں، وہ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جی یہ تو لگتا ہے کہ آپ نے امریکی پیسہ بھی ضائع کر دیا، وہ دورے پہ جو انہوں نے لگایا تھا جس مقصد کے لیے، وہ دورہ بھی ناکام ہو گیا، وہ پیسہ بھی ضائع ہو گیا، امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ۔ نہیں، ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ آواز، ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہماری طرف سے زیادہ ایسی باتیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آواز سنائی کی بات ہوتی ہے، ہم نے اپنا احتجاج وہاں ریکارڈ کرایا ہے، اور یہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کی یہی سوچ ہے، پوری قوم کی جو سوچ ہم نے ایگری کی وہاں ہم نے بتائی۔ یہ بات جس طرح میرے دوست نے کہا کہ منسٹر صاحب بھی گزرے ہیں،
وہ وہاں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، باقی لوگ شاید نہیں کر سکتے، یہ احتجاج وہاں نہیں کر سکتے ہوں. ہم نے یہ احتجاج جو قوم کا ہے وہاں ریکارڈ کرایا کہ یہ احتجاج قوم کی آواز ہے اور یہ ایک مسلمان کی آواز ہے. جب آپ نے ایک سسٹم چلانا ہے تو برابری کے لحاظ سے چلائیں، امتیازی سلوک نہ کریں. اگر قانون ہے تو سب کے لیے ہے یا وہ قانونی نہیں ہونے چاہیے. یہاں تو عباس صاحب جہاز بھر کے امریکہ لوگ جا رہے ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے اس احتجاج. فرق نہ پڑے یا پڑے، ہم نے اس سے یہ نہیں کیا کہ کوئی امریکہ جائے نہ. ہم جب ادھر گئے ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوری ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہوں، ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات، ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہوں. لیکن اگر مخصوص ایک لوبی جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے فرنٹ ریجن ہے پاکستان، اس میں مطلب تباہ ہوا تو پاکستان، لوگ مرے تو پاکستان کے، اور ساتھ میں ہی اس لسٹ میں نام دے کہ بے عزتی بھی ہو تو انہی کی ہو، مطلب ادھر مرے بھی اور ساتھ میں بولیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ منسٹروں کا بھی ایسا ہوا. آپ مانتے ہیں کہ یہ دورہ ناکام رہا؟ نہیں، میں نہیں مانتا کہ یہ دورہ ناکام. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اس کے ثمرات نظر آئیں گے. کیا ثمرات ہوں گے؟ انشاءاللہ ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے انشاءاللہ ان کے بھی ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ اس کے بھی اثرات نظر آئیں گے. کیا اثرات ہوں گے آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی تفصیل بتا سکتے ہیں کہ امریکیوں کے ساتھ آپ نے کیا طے کیا ہے؟ آگے کا تو جو ہے نا وہ کسی کو پتہ نہیں. کل کس نے دیکھا، ایک امید پہ دنیا آپ نے طے کیا کیا امریکیوں کے ساتھ؟ کیا طے ہوا؟ طے نہیں، یہ ہماری ایک اسٹڈی ٹور، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے نزدیک آنا، یہ تھا. دوسرا یہ کہ طے کرنا، نزدیک آنے کے بجائے دور ہو گئے. نہیں، ہم کوئی دور نہیں ہوئے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں. ہم نے آپ کو کہا کہ ہماری بہت اچھی میٹنگز ہوئی، ایک دوسرے کو ایک قانون انہوں نے جو بنایا، ہم نے کہا یہ غیر امتیازی سلوک کر رہے ہیں آپ، ہم اس پہ آئے ہیں. ہم نے ان کی کوئی میٹنگ یا ہم نے ان کی کوئی، ہم نے آدھا دورہ، جیسے آپ نے پہلے بات کی، ہم نے آدھا دورہ اگر ہم شوق ہوتا گھومنے پھرنے کا تو ہم جاتے 3-4 اسٹیٹ پھرتے. ہم وہاں پھرنے کے لیے نہیں گئے تھے، ہم وہاں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے، اپنے قوم کے لیے وہاں گئے تھے کہ یہ مسئلوں کو حل کیسے. اب دوبارہ نہیں جائیں گے آپ؟ جی میں تو بالکل نہیں جاؤں گا جب تک یہ قانون ہوگا. کامران صاحب آپ بھی نہیں جائیں گے؟ دیکھیں جی، میں ایک تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ این جی اوز وہاں پہ کام کر رہے ہیں. این جی اوز وہاں پہ کام نہیں کر سکتے، صرف ان کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ شاید آپ لوگوں کے لیے بھی جانا شاید مشکل ہے. وہ دیکھیں، جانے کی بات اور ہے، کام کرنے کی بات اور ہے. جو پیسہ ان کو مل رہا ہے این جی اوز کو، وہ وہاں پہ آفیسز کی رینویشن پہ خرچ ہو رہا ہے، عالیشان گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، عالیشان بنگلے لیے جا رہے ہیں. تو وہ پیسہ فاٹا کو نہیں پہنچ رہا، اور نہ اس سے فاٹا کی احساس محرومی جو پچھلے 60 سالوں سے ہے وہ دور ہو سکتی ہے. جہاں تک بات ہے ان کی کہ یہ دورہ جو ہے ناکام رہا ہے، دیکھیں دورے ہم کوئی امریکہ سے بھیک مانگنے نہیں گئے تھے، اور نہ ہم اپنی خواہش پہ امریکہ گئے تھے. ہمیں امریکن نے بلایا ہوا تھا، ہم ان کی انویٹیشن پر گئے تھے. دوسری بات، بائیکاٹ جو ہم نے وہاں پہ احتجاج کیا وہ صرف اس وجہ سے کیا، بالکل بہت سارے لوگ، میں سینیٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں، وہ نہیں کر سکتے، یا شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج وہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. آپ دوبارہ امریکہ نہیں دیکھیں، اگر ملک کے لیے بہتری ہو، میں انڈیویجول جو ہے میں نے انڈیویجول بنیاد پہ یہ احتجاج نہیں کیا ہے، میں نے صرف ملک کے لیے. دیکھیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں آپ دوبارہ امریکہ نہیں جائیں گے، ہم نے صرف اور آپ دوبارہ امریکہ نہیں جائیں گے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے. صاحب آپ دوبارہ امریکہ نہیں جائیں گے. میں ذاتی طور پر نہ مجھے پہلے جانے کا کوئی شوق تھا، اور نہ آئندہ مجھے ذاتی طور پر وہاں پہ آپ احتجاج دوبارہ نہیں جائیں گے، سیر سپاٹے کرنے کا کوئی شوق ہے. لیکن اگر ملک کے بہتری کے لیے وہاں پہ جانے کی کوئی بات ہو، یا اپنے علاقے کے بہتری کی جانے کی بات ہو، تو میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گا. لیکن آپ سکیننگ بھی کروائیں گے. یہ مسئلہ ہم پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے کہ اگر وہ وہاں پاکستانیوں کی سکیننگ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ آقا اور غلام کا سلوک جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر کامران صاحب سے وہی سوال کرتے ہیں کہ وہ امریکہ جائیں گے یا نہیں، ایک مختصر بریک کے بعد.